آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے یعنی سب سے بہتر پہلی صف، سب سے زیادہ ثواب پہلی صف والوں، اور سب سے بری مردوں کی صف آخری صف۔ عورتوں کی صفوں میں سب سے بری عورتوں کی پہلی صف ہے، اور سب سے بہتر عورتوں کی آخری صف۔ مرد آگے، عورتیں پیچھے۔ مردوں کی یہ آخری صف ہے، اور اس کے متصل یہ عورتوں کی پہلی صف ہو گئی۔ مردوں کی آخری ہو گئی، عورتوں کی پہلی ہو گئی۔ یہ بھی بری اور یہ بھی بری۔ کیوں؟ عورت اور مرد کی جنسی کشش جو ہے نا، کوئی خیال اس طرف اور ان کا اس طرف، اس لیے یہ مردوں کی آخری صف، پھر بچوں کی صف، پھر عورتوں کی صف، پھر ٹھیک ہے، مردوں کی بھی ٹھیک ہے، عورتوں کی بھی ٹھیک۔ یا یہ مسجد نبوی میں ایسا ہوتا تھا نا، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، جمعے میں بھی، پانچوں نمازوں میں بھی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عورتیں سنتی تھیں صحابہ کے دور میں۔ اب عورتیں اوپر چلی گئیں، آپ پلاٹ خرید ہی نہیں سکتے، چھوٹا سا پلاٹ ہے، آپ نے کئی منزلہ مسجد بنائی، ایک منزل عورتوں کی دے دی۔ مردوں کی آخری صف بھی صحیح، عورتوں کی پہلی صف بھی صحیح۔ جب ان کا قربت ہو تو پھر مردوں کی آخری بھی خراب اور عورتوں کی پہلی بھی خراب۔ اب انشاءاللہ جو عورتوں کا الگ حال ہوتا ہے باقاعدہ، جیسے ہماری مسجد میں ہے، ڈاکٹر صاحب کی مسجد میں ہے، دیگر مساجد میں ہے، تو وہ انشاءاللہ پورا ثواب حاصل کریں گی پہلی صف کا بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 440۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ عورتوں کا مصلی ہونا چاہیے، عورتوں کی نماز کی جگہ مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ احناف کے نزدیک عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، ان کا کیا کام ہے مسجد؟ نہ ان کے ہاں جتنی مسجدیں آپ کے قرب و جوار میں آپ دیکھ لیں، عورتوں کا مصلی نہیں ہے، نہیں، وہ جائز ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اس کو آنا نہیں چاہیے مسجد میں۔ اس کا کیا کام؟ شادی حال میں جائز، اتوار بازار میں جائز، سکوٹی چلا کر پیاز آلو خریدنا جائز۔ ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں نا، شادی حال میں مشترکہ مجلس، عورتیں مرد اکٹھے ہی، جوائنٹ پروگرام، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگ، ادھر ہی عورتوں کے لگے ہوئے، ادھر ہی مردوں کے لگے ہوئے، اکٹھے ہی ہیں، وہاں سب جائز۔ کیوں؟ ادھر ابلیس نہیں آتا، ابلیس کو پردہ ہے ادھر، بازار اتوار بازار میں بھی پردہ کرتا ہے ابلیس، وہ نہیں جاتا۔ مسجد میں آ، کیسا مسلمان ہے؟ مسجد میں عورت آئے کہتے توبہ، تمہارا کیا کام مسجد؟ کیوں تم عیسائی ہو؟ یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دنیا کے ہر کونے میں لے جائے گا۔ میرے دوست نے بلایا، دعوت کی، اس نے کہا بھابھی کو ضرور لے کر آنا۔ اب بالکل جائز۔ شاہ صاحب نے کہا پروگرام ہو رہا ہے، عورتوں کو ساتھ لے کر آنا۔ کہ شاہ صاحب عورتوں کا کیا کام ہے، ہم جو سننے کے لیے آ گئے۔ الٹی گنگا بہہ گئی نا۔ اور بڑے بڑے مفتی عورتوں کی مسجد، کسی دیوبندی بریلویوں کی مسجد میں جا کے پوچھ لیں ان سے، نماز پڑھنی، اس نے کہا جی عورتوں کا مسلح ادھر نہیں ہوتا، ادھر صرف مرد پڑھتے ہیں، عورتیں کہاں پڑھیں۔ یہ تو اہل حدیثوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، محنتیں کر کر کے موٹر وے پر عورتوں کی الگ مسجد بنوا دی۔ ساری عورتیں الگ مسجد پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ دیوبندیوں کی مسجدیں ساریاں، لیکن گورنمنٹ کی مسجدیں۔ سعودی عرب میں جائیں، آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے آگے عورت کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے حرم میں۔ رش ہی اتنا ہے، وہ بیچارے حاجی، چاچی، خالہ، وہ نکالتے رہتے ہیں، بھی یہاں سے نکلو تمہاری مسجد۔ بیت اللہ میں لے کر جاتے ہیں، جو سب سے بڑا گھر اللہ تعالیٰ کا بابرکت گھر، اس سے گھر افضل کوئی ہے؟ بعد میں مسجد نبوی آتی ہے، پہلا بیت اللہ ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے ایک پڑھنے کا، اور مسجد نبوی میں 1,000 ہے ایک نماز کا، تو وہ اعلیٰ ہے نا، اللہ کا گھر۔ وہاں چل تجھے عمرہ کرا کے لاؤں، بیوی کہتی ہے واہ خامن تو زبردست، وہاں نماز پڑھنا جائز ہے؟ G11 کی مسجد میں جائز نہیں۔ یہاں حنفیت جاگ اٹھتی ہے، دیوبندیت، بریلویت، شافعیت، مالکیت، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پالی ہوئی ہیں، وہ جاگ اٹھتی ہیں۔ تیرا کیا کام مسجد، چل گھر بیٹھ۔ حالانکہ کام ہی اس کا ہے۔ آپ نے اور میں نے تو صبح اٹھ کر ڈیوٹی پہ چلے جانا ہے، پیچھے بچے کے پاس اسی نے رہنا ہے، اس نے سکھانا ہے گانے یاد کر۔ ابا جی آئیں گے گانا سننا، گوری گوری بازو، باپ بھی سن کے کہتا ہے واہ کیا یاد کرایا، اس کا تربیت ہو رہی ہے نا۔ کیوں کہ بھئی اس عورت نے تو قرآن تو حدیث تو پڑھا ہی نہیں، مسجد میں تو آئی نہیں، اسے آنے نہیں دیا گیا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، اس پر موبائل ہی سیکھنا ہے۔ اکثریت کی یہ حالت ہے، اللہ کا خوف کھائیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ۔ چلو ایک بات اور بتا دوں آپ کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے نے کہا نماز پڑھنے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں، میں نہیں، حالات خراب ہو گئے، اب مسجد میں نہیں جاؤ گے۔ صحابی کا زمانہ ہے نا، پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ ٹاپ کا، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ، پھر ثم الذین یلونہم، تابعین، 3 زمانوں کی گارنٹی۔ ابھی دوسرا زمانہ آیا صحابہ کا، اور صحابہ بھی کون ہے؟ عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، عورتوں کا عمر کا پوتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا۔ اس نے کہا اور مسجد میں نہیں جانا عورتیں، حالات خراب ہو گئے۔ آپ تیسری تابعی نے کہا، ابا جی نے کہا مسجد میں کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا آپ کے بچے نے منع کر دیا، یا عورتوں کو منع کر دیا، مسجد میں نہیں جانا بھائی۔ انہوں نے بیٹے کو بلا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے صف مقرر کی ہوئی ہے، تم نے کیسے روک دیا ہے؟ کہا ابا جی حالات خراب ہیں۔ اس نے کہا حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ حالات خراب؟ اچھا اس وقت کیا حالات خراب ہوں گے جو آج خراب ہیں؟ اتنے تو خراب نہیں تھے نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے حدیث سنائی، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے مت روکو۔ اس نے پھر روک دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے میں تجھ سے باتیں نہیں کرتا، کلام بند کر دیا۔ میں نبی کی حدیث سناتا ہوں، تو پھر کہتا ہے حالات خراب ہیں؟ پیغمبر نے جو فرما دی۔
حالات خراب صرف مسجد میں جانے کے لیے، مری جانے کے لیے حالات خراب، بھورپن ہے حالات خراب نہیں، بڑے اچھے ہیں وہاں تو جو برقع چادر لے گئی تھی وہ بھی اتار کے کہتے مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، بال کھلے میں ہو تو پھر شور بھی کہتا کر لے عیاشی۔ یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ آگے سے شاہ صاحب آئے تو فٹافٹ ہم بیت اللہ سے نکلے، بیت اللہ سے نکلے، سامنے ایک ہوٹل تھا حرم کے اندر ہی سے، کب دوست مل گئے، آپ مل گئے، وہ مل گئے، پاکستانی مل گئے، ہندوستانی مل گئے، انگلینڈ یہ مل گئے، وہ گروپ بن گیا ایک پورا، شاہ صاحب آئے، چلو آگے گئے تو ٹیبل ڈھونڈتے ہیں نا، پھر وہاں پر تو ٹیبل ڈھونڈو بھی، وہ ہوٹل بھی توحید ہوٹل اہل حدیثوں کا۔ اچھا ہم جو ہی گئے نا، بھی ایک ٹیبل پر کچھ سامنے ایک پوری فیملی جو ان سے نا جی کھانا کھا رہی تھی، برقع شرخا، منہ شو کھلا ہوا، فرسٹ کلاس سیٹ اپ بنا ہوا، بچے خامد بابے شابے پورا گروپ تھا۔ جو اس بندے نے دیکھا نا شاہ صاحب السلام بھاگ کے آیا نا، تو بیوی نے فٹافٹ نقاب لیا اور فٹافٹ کر لیا، پردہ کس سے؟ لا الہ الا اللہ، میری تو پنجابی کے اندر آسا ہی نکل گیا۔ اب پردہ کس سے؟ دنیا آ رہی ہے، حرم ہے نا، دنیا نکل رہی آ رہی جا رہی، بڑے مزے سے کھا رہے۔ وہ شاہ صاحب کیا کہیں گے، چودھری عبدالحمید صاحب یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں بیگم صاحبہ کو لے کر؟ تو اب شاہ وہ مولانا مودودی کا ایک قول یاد آیا، وہ جا رہے تھے اپنے زمانے میں تو ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، تو آگے لوگ اور بھی جا رہے تھے، تو ادھر سے عورتیں آ رہی تھیں، منہ شو کھلا ہوا تھا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ داڑھی والے صرف مولانا مودودی آئے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، ان کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، یہ بھی بتا دوں آپ کو، داڑھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھی۔ ساتھ ان کے شاگرد بھی آج جماعت اسلامی والے اتنی اتنی رکھتے ہیں کہ نشانی ہونی چاہیے۔ جو ہی مولانا مودودی کو دیکھا اور ساتھ دو چار اور داڑھیوں والے دیکھے، سب نے جناب، مولانا مودودی گزر گئے تو انہوں نے ایک شاگرد تھا آپ جیسا بڑا سمجھدار، اس نے کہا مولانا ایک بات تو بتائیں، آج بڑی مزے کی بات۔ انہوں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سارے گزر رہے تھے بغیر داڑھیوں والے، ادھر سے عورتیں آ رہی تھیں، پرواہ کوئی نہیں، آپ گزرے ہم گزرے تو ان سب نے آپ کو دیکھو۔ کئی دفعہ میں واک کرنے باہر بھی چلا جاتا، کئی فیملی نا بغیر برقعے کے پھر رہی ہوتی، مجھے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں منہ یہ ادھر شاہ جی لنگ جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ڈر کس کا؟ انہوں نے کہا مولانا یہ کیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آئی منطق۔ وہ بہت سمجھدار آدمی تھا مولانا مودودی، اس نے کہا وہ چلے ہو، وہ جو ادھر سے آ رہے تھے نا اور یہ جا رہی تھی، دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی، ایک ہی نسل سے تھے، ہم مرد لوگ آئے تھے، مرد سے تو عورت پرد کرتا ہی کرے گی۔ کیا جواب تھا نا، بھی ہم مرد لوگ ہیں، مردوں کی داڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھا نا تو پردہ کر لیا اس نے، یہ تو کرنا ہی کرنا تھا۔ تو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو، یہ مسجدیں اللہ کی گھر ہیں، کیوں روکتے ہو اس سے؟ پورے سعودیہ میں چلے جائیں، جنگل میں ان کے چلے جائیں، صحرا میں گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، وہاں مصلی موجود ہوگا آپ کے لیے، گورنمنٹ نے مسجد بنائی ہوئی، عورتیں الگ وضو کریں گی، نماز پڑھیں۔ ہم نے ٹھا کے مسجدیں بند کر دی ہیں، جی ہمارے نزدیک ایسا نہیں، ہمارے تمہارے نزدیک کیا ہوتا ہے، اللہ رسول کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ رسول کے نزدیک کیا ہے؟ عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو، وہ آئیں قرآن سنیں گی، کوئی درس سنیں گی، کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خامند کو آتے ہی نہیں پڑھنا چاہیے جانور کی طرح، وہ بیچارہ باہر سے بڑا تھکا ماندہ آیا، تو نے آتے ہی کہا سویر دی ٹوٹی نہیں ٹھیک ہوئی، وہ پہلے چک چک کر کے رکشہ چلا کر آ رہا ہے، انہیں آتے پھر چپیڑ ہی مارنی ہے، جب وہ آئے گی کچھ سنے گی، کوئی مسلمان بیوی بنے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم